میں مسجد میں بیٹھ کے چٹائی کے اوپر 45 سال قرآن کا درس دیا. کون سا قرآن؟ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ. سرکار مدینہ روح قلب و سینہ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا میرا رب کہہ رہا قرآن شفا ہے. حضور نے فرما دیا سورہ فاتحہ میں شفا. رب کائنات کی قسم ہے تو 500 روپے کی گولی کھا لے اور میرے عزیزو بڑے سے بڑا کیپسول کھا لے, میڈ ان امریکہ میڈ ان چائنا کی دوائیاں کھا لے, رب کعبہ کی قسم ہے اگر اس نے شفا نہ دی نہیں ملے گی. سورہ فاتحہ پانی پہ پڑھ کے پھونک کے پی لے, خدا کی قسم شفا مل جائے گی, کیونکہ سورہ فاتحہ کے بارے میں خدا نے کہا ہے, مصطفیٰ نے کہا ہے. رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, دیکھا کیسی پٹری پہ گاڑی آگئی الحمدللہ. رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھے, زوردار دھماکہ ہوا, صحابہ لرز گئے. اتنے میں جبرائیل علیہ السلام زمین پہ اترے اپنے 600 پروں کے ساتھ. حضور علیہ السلام کے پاس آ کر مسجد نبوی کے دروازے پر رحمت دو عالم جا بیٹھے تھے, آ کے مسکرانے لگ گئے. کیا ہوا؟ کہ یا رسول اللہ دھماکہ سنا. کا جی. فرمائے دھماکہ کوئی جہنم کا نہیں تھا, آج آسمان کا وہ دروازہ کھلا جب سے کائنات بنی, اس وقت سے دروازہ بند تھا, آج اللہ نے آپ کے لیے دروازہ کھولا. کیا لے کے آیا؟ فرمایا عرش عظیم کے نیچے سے وہ تحفہ لے کے آیا جو آدم صفی اللہ کو نہ ملا, نوح نجی اللہ کو نہ ملا, ابراہیم خلیل اللہ کو نہ ملا, اسماعیل ذبیح اللہ کو نہ ملا, موسیٰ کلیم اللہ کو نہ ملا, عیسیٰ روح اللہ کو نہ ملا, یوسف صدیق اللہ کو نہ ملا, داؤد خلیف اللہ کو نہ ملا. کملی والے وہ تحفہ تجھے ملا. کون سا تحفہ؟ فرمایا میں سورہ فاتحہ کا تحفہ لے کے آیا. کملی والے ذرا پڑھ کے سنا دو. جبرائیل کیسے پڑھوں؟ تو پڑھ کے سنا. جبرائیل علیہ السلام پڑھ رہے ہیں, حضور ساتھ ساتھ پڑھ رہے ہیں. پڑھ لو. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. آپ نے پڑھی, میں نے پڑھ لی, جبرائیل علیہ السلام نے پڑھ کے سنائی. جب صحابہ اکرام نے پڑھی کہ یا رسول اللہ اب اس تحفے کے بارے میں سن لو. جب زمین کے اوپر یہ میں تحفہ لے کے آ رہا تھا, اس تحفے کی خوشی میں اللہ نے سارے جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا, سارے جنت کے دروازوں کو کھول دیا. محبوبہ جلدی کر اپنی امت کو یہ کہلوا دے, اپنی امت کو یہ پڑھ کے سنا دے. اللہ کہہ رہا ہے مجھے میری کبریائی کی قسم ہے, تیرا امتی ایمان کی حالت میں ساری زندگی میں ایک مرتبہ سورت کی تلاوت کرے گا, قیامت کے دن 8 دروازوں سے جنت میں خدا اسے داخل فرمائے گا. یہ اعزاز کس کو ملا؟ ہمیں ملا. کس نبی کے صدقے اعزاز ملا؟ وہ نبی اللہ اکبر جس کے بارے میں کہنے والا چلا گیا, کہنے والا کہہ کے چلا گیا. کون نبی؟ الف کہنے لگا اللہ کا پیارا آ گیا, با کہنے لگا بے سہاروں کا سہارا آ گیا, تا کہنے لگا تاج تاج انبیاء آ گیا, حسا کہنے لگا ثاقب سما آ گیا, جیم کہنے لگا جہالت کا دور کرنے والا آ گیا, ہا کہنے لگا حبیب خدا آ گیا, خا کہنے لگا خیر الورا آ گیا, دال کہنے لگا دکھوں کا مٹانے والا آ گیا, زال کہنے لگا ذخیرہ کائنات آ گیا, را کہنے لگا رحمت للعالمین آ گیا, زا کہنے لگا زمین و آسمان کا محور پہ کر آ گیا, سین کہنے لگا سرور کونین آ گیا, شین کہنے لگا شاہد و جہان آ گیا, صاد کہنے لگا صادق الامین آ گیا, زا کہنے لگا زامین جنت آ گیا, تا کہنے لگا طہ کی سیرت والا آ گیا, زا کہنے لگا ظلمتوں کا مٹانے والا آ گیا, عین کہنے لگا عبادتوں کا طریقہ بتلانے والا آ گیا, غین کہنے لگا غلاموں کو آزادی دلوانے والا آ گیا, فا کہنے لگا فخر تمنا کائنات آ گیا, قاف کہنے لگا قاسم کوثر آ گیا, کاف کہنے لگا کائنات کا محور پہ کر آ گیا, لام کہنے لگا لطف و عنایت کا پہ کر آ گیا, میم کہنے لگا مزمل مدثر کی چادر والا آ گیا, نون کہنے لگا نورانی زلفوں والا آ گیا, واو کہنے لگا وجہ تخلیق کائنات آ گیا, ہا کہنے لگا ہدایت اور اس کا منبع آ گیا, یا کہنے لگا یثرب کو یعنی مدینہ منورہ کو قیامت تک کے لیے رحمتوں کا مرکز بنانے والا آ گیا. تبوک کے میدان میں
صفوں کی درستی فرما رہے ہیں، درست کرو صفیں، یوں لڑیں گے اللہ کے راستے میں، فضائل سنائے جا رہے ہیں۔ اللہ رحمت دو عالم نے مدینے کی طرف دیکھا، ہواؤں میں اڑتی ہوئی ایک چارپائی آئی، جنازہ، اور آ کے رحمت دو عالم کے آگے رکھ دیا گیا۔ اللہ کے پیغمبر نے یوں کر کے جنازے والی چارپائی سے کپڑا ہٹایا، مسکرانے لگے، ہنسنے لگے، دانت مبارک ظاہر ہوئے۔ میرے صحابہ نیت باندھو، صفیں درست کرو، میرے یار کا جنازہ ہے۔ صحابہ اکرام نے جنازہ پڑھا، ابھی نبی نے یوں کر کے بائیں طرف سلام پھیرا، چرپائی اڑی دوبارہ مدینے کی طرف اڑتی جا رہی ہے۔ صحابہ پریشان، ہمت نہیں پڑی کسی کے سوال کرنے کی۔ صحابہ سوال نہیں کرتے تھے حضور سے، بار والے کا انتظار کرتے تھے۔ بعض مرتبہ تو قرآن پاک میں ایک جگہ پڑھا تھا، ساری زندگی میں صحابہ نے صرف حضور سے 14 سوال کیے بھائی، مارے ادب کے۔ یا تو مولوی صاحب کی مین میخیں دیکھے وہی سوال کریں گے، شلوار دا پیچا تھلے رہ جائے نماز ہو جاندی ہے، میں نے کہا نہیں پھر تو ہڈی نہیں ہوئی، پڑھ لو دوبارہ۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون ہے؟ آنکھیں یوں کر کے بند کی، چھم چھم آنسو گرنے لگے، مسکراہٹ کی، خوشی۔ فرمایا یہ میرے معاویہ بن معاویہ لیثی کا جنازہ ہے، مدینے میں مر رہا تھا۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے پوچھا تیری آخری خواہش کیا ہے؟ کہنے لگا میرا جنازہ حضور پڑھائے۔ ہائے مقدروں والے صحابہ، تمہاری اداؤں کو اللہ نے دین بنایا۔ رحمت دو عالم نماز پڑھا رہے ہیں، تیسری صف میں حضرت سعد کھڑا ہے۔ حضور نے فرمایا سمیع اللہ لمن حمیدہ، پہلی مرتبہ منہ سے نکلا ربنا ولک الحمد۔ سلام پھیرا، صحابہ کانپنے لگ گئے۔ رحمت دو عالم نے منہ پھیرا نمازیوں کی طرف، کس نے کہی یہ کلمات؟ انی قلت یا رسول اللہ، میرے منہ سے نکل گئے۔ کیوں؟ کہ جب آپ نے کہا سمیع اللہ لمن حمیدہ مجھے بڑا اچھا لگا۔ کیا مطلب؟ جس نے اللہ کی تعریف کی اللہ نے اس کی سن لی، یہ مطلب۔ اللہ دے نبی مینوں بڑا سونا لگا۔ اگر اللہ کو ناراضگی آئی تو کملی والے معاف کر دو، میں نے تو اس کی محبت میں کہا۔ اس کلمے کو نچلے کے لیے آسمان سے ہزاروں فرشتہ زمین پر آیا، فرشتے جھگڑے، میں کلمہ لے کے جاؤں گا، میں لے کے جاؤں گا۔ یہ دیکھ جبرائیل آ کے کھڑا ہو گیا، مبارک ہو تو نے نماز کے اندر ایک ایسا دل، ایک ایسا ٹکڑا دے دیا، اللہ کو اتنا پسند آیا۔ فرمایا قیامت کی صبح تک آخری نماز پڑھنے والے کو کہہ دو نماز میں سمیع اللہ کے بعد تجھے جملہ کہنا پڑے گا۔ فرمایا میرا معاویہ بن معاویہ لیثی کا جنازہ ہے، کہ آخری وقت تھا۔ اللہ نے پوچھا کیا چاہتا ہے؟ کہ تیرا نبی میرا جنازہ پڑھا ہے، لیکن مقدر میرے میں ہوں تبوک میں، حضور تبوک میں۔ اللہ نے فرمایا بندوبست ہم کریں گے، مرنے کی دیر ہے۔ فرشتے اس کا جنازہ اٹھا کے لائے، میں نے جنازہ پڑھا ہے۔ ما لا ترا انی ارا ما لا ترا، میں یہاں سے دیکھ رہا ہوں جنت البقیع میں فرشتے تدفین کا انتظام کر رہے ہیں، اپنے ہاتھوں سے دفن کر رہے ہیں۔ ایک صف میں آگے بڑھا کہ یا رسول اللہ پوچھنا تو نہیں بنتا، اللہ کے کام ہے، اس کا عمل کون سا تھا؟ سنو، حضور نے فرمایا قرآن پاک میں جو چھوٹی سی سورت ہے سورہ اخلاص، جب زمین پہ پڑھا کرتا تھا اللہ سن سن کے آسمانوں پہ مسکرایا کرتا تھا۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے قدموں میں بیٹھے، جبرائیل علیہ السلام آگئے۔ سنو فضائل قرآن، یہ چھوٹی سی سورت کے فضائل۔ جبرائیل علیہ السلام آگئے اور آ کے ابو ذر غفاری کو دیکھ کے کہنے لگے یا رسول اللہ
یہ آپ کا ابو ذر ہے نا؟ حضور نے فرمایا تو اسے کیسے جانتا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام ہنسے، کہنے لگے کملی والے سے زمین والے نہیں اتنا جانتے جتنا آسمان والے جانتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کیا وجہ؟ کا دو باتیں، ایک تو اس نے اپنے اندر سے میں کو ختم کر دیا، اپنی ذات کو مٹا دیا، دوسرا رات کے اندھیرے میں سورہ اخلاص پڑھتا ہے، اس کا پڑھنا اللہ آسمان کے سارے فرشتوں کو سناتا۔ نیت کرو 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں گے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم علیہ السلام نے، فرمایا روزانہ 10 مرتبہ قل اللہ جو پڑھے گا بسم اللہ کے ساتھ، روزانہ اللہ اس کے لیے جنت کے اندر یاقوت کے موتیوں کا محل بنائے گا۔ کون کون پڑھے گا 100 مرتبہ بھائی؟ پکی نیت انشاءاللہ۔ 1 منٹ میں 12 مرتبہ پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے سورہ اخلاص، تجربہ کر کے دیکھ لینا۔ 1 منٹ میں 12 مرتبہ، بلکہ 1 منٹ سے کم وقت لگتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، 12 مرتبہ پڑھو گے، ابھی تم پڑھ کے یوں سانس لوگے، 4 قرآن کا ثواب اللہ تمام مسلمانوں کی قبروں میں پہنچا دے گا۔